السلام علیکم دوستو، سال 2025 کو فاطمی سال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یوں تو یہ دونوں جہاں دن رات مہینے سال اور کائنات کا ذرہ ذرہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی وجہ سے بنے ہیں، لیکن اعداد کے مطابق سال 2025 کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ علم الاعداد کے مطابق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام مبارک کے اعداد 135 ہیں۔ مفرد کرنے پر عدد 9 بنتا ہے۔ سال 2025 کے اعداد مفرد کرنے پر عدد 9 بنتا ہے۔ حدیث میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک خلق نہ کرتا، یا اس طرح سے ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر ہم نہ ہوتے تو جناب آدم و حوا علیہ السلام خلق نہ ہوتے اور نہ ہی جنت و جہنم۔ دوسری حدیث میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا امام حسن علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام ہمارے نور کو اس وقت پیدا کیا جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ جنت تھی نہ جہنم، نہ لوح تھی نہ قلم۔ حدیث ادھر مکمل ہے، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوتی ہیں، اور سیاروں اور دنوں کی سعادت و نحوست ہوتی ہے۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کے فرمودات کی معروف کتاب نہج البلاغہ میں یہ واقعہ مندرج ہے۔ نوف ابن فضالہ بکالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام فرش خواب سے اٹھے، ایک نظر ستاروں پر ڈالی اور پھر فرمایا اے نوف سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا یا امیر المومنین علیہ السلام جاگ رہا ہوں۔ فرمایا اے نوف خوش نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اے نوف حضرت داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا یہ وہ گھڑی یعنی ساتھ ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی، سوا اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا یا سارنگی یا ڈھول تاشا بجاتا ہو۔ سیاروں کے بارے میں امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من ثبات ثابتہا و مسیر سائرہا و حبوتہا و صعودہا و نحوسہا و صعودہا، یعنی کوئی ثابت رہے اور کوئی سیار، کبھی اتار ہو اور کبھی ابھار، اور کسی میں نحوست ہو اور کسی میں سعادت۔ دنوں کی سعادت و نحوست قرآن کریم کی روشنی میں سورہ قمر آیت نمبر 19 انا ارسلنا علیہم ریحً صرصرًا فی یوم نحس مستمر، یعنی بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن میں بھیجی۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 98 یعنی انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا، انہی پر آئے گردش بری۔
اور سورہ توبہ آیت نمبر 126، یعنی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتا ہوں عدد 9 کی، اور آخر میں ایک نقش دکھاؤں گا جس کے پہننے سے آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں ظاہر ہوں گی۔ لفظ قرآن کا مفرد عدد 9 ہے، اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آیت کے اعداد 786 ہیں، اور یہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ آئی ہے۔ اب 786 پلس 114 کا مفرد عدد 9 ہی بنتا ہے۔ انسان کا عدد 9 ہے، حدیث کسا کا عدد 9 ہے، سورہ جن کا عدد 9 ہے، سورہ قلم کا عدد 9 ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عدد 9 کی انگوٹھی پہننے والوں کو فتح و کامرانی، سر بلندی و سرفرازی، سلامتی، حفاظت، بلندی، مراتب، دکھوں اور پریشانیوں سے نجات، دشمنوں اور حاسدوں پر غلبہ، مقدمات و محبت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ یوں تو عدد 9 کی انگوٹھی بازار میں عام فروخت ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ چال کے نقش کی انگوٹھی کے میزان کا مفرد 9 بنتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ اعداد 27 مفرد 9 کس آیت یا اسم کے اعداد ہیں۔ اگر اس کا میزان بجائے 27 کے 72 ہوتا تو صاف ظاہر تھا کہ یہ انگوٹھی 72 شہدائے کربلا سے منسوب ہے، یا پھر اسم اعظم باسط کے 72 اعداد کا مفرد عدد 9 ہے۔ اس مفرد عدد 9 کی انگوٹھی کے نقش کی چال کا کچھ پتہ نہیں اس کے کوئی اضلاع ہیں، لہذا یہ 9 کی انگشتری بے اصولی ہے۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اعداد 135، جس کا میزان بھی 135 اور 135 کا مفرد عدد 9 بنتا ہے، کی انگوٹھی تیار کریں، جو کہ بہت ہی زیادہ مجرب و مؤثر ہے، جو اس طرح سے بننی چاہیے۔ جن لڑکیوں کے رشتہ، نکاح، شادی میں رکاوٹ ہو، ان کے لیے از حد مفید و مؤثر ہے۔ اب میں آپ کو یہ نقش دکھاتا ہوں، اس کو آپ انگوٹھی میں چاندی کی انگوٹھی یا چاندی کے پتر پر کندہ کروا کے انگوٹھی جو ہے وہ پہن لیں، اور چاندی کے پتر پہ کندہ کروا کے اپنے پاس رکھیں، یا سفید کاغذ پر عرق گلاب اور زعفران کے محلول سے اس کو بنا کے اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ ہر معاملہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا، اور نقش یہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، نقش آپ کا یہ ہے۔ اللہ حافظ۔